الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہماری نسبت رکھی ہے، جس میں زندگی کو آداب اور سلیقے کے ساتھ گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے. انسان کی وہ زندگی جس کے بغیر انسان کی فطرت پوری نہیں ہو سکتی. فطرت انسانی جس کو چاہتی ہے وہ کیا ہے دوستو، کہ جب انسان عمر کی ایک حد کو پہنچ جائے اور عاقل بالغ ہو جائے تو اس کی زندگی تقاضا کرتی ہے کہ یہ اپنی خواہش کو جائز ترتیب اور طریقے کے ساتھ پورا کر سکے، اور اس جائز ترتیب اور طریقے کو نکاح کا نام دیا گیا. پچھلے جمعے اس موضوع پر بات شروع ہوئی اور آپ ساتھیوں کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ بعض چیزیں اللہ پاک نے انسانی فطرت کا حصہ بنائی ہیں، اور فطرت اس کو کہا جاتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسی. اور اگر انسان اس ترتیب اور طریقے سے ہٹ جائے تو دنیا کے نظام میں بگاڑ بھی آئے اور انسان کا حلیہ بھی برا لگے. کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ جیسے ناخن بڑے ہو جائیں، بال بڑے ہو جائیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام ختم ہو جائے، تو اگر بڑے بڑے ناخن والا آپ کے قریب بیٹھ جائے، بالوں کی صفائی نہ کرنے والا ہمارے قریب بیٹھ جائے، جسم کی صفائی ستھرائی نہ کرنے والا ہماری مجلس کا حصہ بن جائے، تو انسان کی طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ جائے یا پھر مجبوراً میں چلا جاؤں. نقصان کیا ہوا ہے کہ اس نے فطرت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کی.
نکاح مسنون کو انسانی فطرت کا حصہ کہا گیا. یہی وجہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک عاقل بالغ انسان کی اس خواہش کو شیطانی خواہش قرار دیا کہ انسان کے جسم میں جذبات کے اندر اگر یہ میلان اور کشش ہو کہ اس کی زندگی میں ایک عورت آ جائے، اس کشش کو انہوں نے نام دیا کہ یہ تو شیطانی خواہش ہے، نہیں ہونی چاہیے. تو اس طبقے نے غلط عنوان دینے کے بعد جو زندگی اختیار کی وہ کون سی تھی؟ وہ رہبانیت کی زندگی. انہوں نے کہا عورت کا وجود پریشانی ہے، نعوذ باللہ، عورت مصیبت ہے، ٹینشن ہے، خواری ہے، سر درد ہے اور اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو لہٰذا وہ لوگ کیا ہوا، آبادی کی زندگی سے، گھر بار کی زندگی سے جنگلات کی زندگی میں چلے گئے. اس زندگی کو رہبانیت کہا گیا. رہبانیت کہ انسان نظام زندگی سے اپنے آپ کو دور کر دے. لیکن اللہ رب العزت نے جس مبارک دین سے ہمارا تعلق رکھا ہے دوستو، اس میں رہبانیت نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام فرما کر رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو رد فرمایا اور یہ وضاحت کی کہ ایک انسان کی زندگی میں جب کشش ہو، دوسرے کی طرف میلان ہو، یہ شیطانی خواہش نہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت ہے. البتہ اس فطرت کے تقاضے کا حل کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، وہ بالکل کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ عملی طور پر امت تک منتقل کیا گیا اور امت کو بتایا گیا کہ جب بچہ یا بچی عاقل بالغ ہو جائے اور وہ عمر کی اس حد کو پہنچ جائے کہ جس میں ان کے تقاضے ان کی طرف متوجہ ہو، تقاضے ان کو تنگ کرے، پریشان کرے، اب بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب جوڑ کا رشتہ دیکھ کر ان کے نکاح کی ترتیب بنائے. اس میں 18 سال کی شرط لگانا یا 21 سال کی شرط لگانا، یہ تو ہم مغربی دنیا سے مرعوب ہیں، ان کے زیر اثر ہیں. ورنہ یہ اصول جو مغربی دنیا نے ہمیں دیے کہ 18 سال سے کم عمری کی جو شادی ہے وہ خلاف قانون ہے، ان کی یہ بات خود فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے. جو آج دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو تعلیم دینے چلیں، ہم دنیا کو فطرت سمجھانے چلیں، خود فطرت کے بالکل اپوزٹ زندگی. ایک بچہ بچی 12 سال 13 سال 14 سال میں بالغ ہو جائے تو یہ درمیان کے 4-5 سال جو ہے آپ ہم ان کو زبردستی روک کر رکھیں کہ بھئی آپ کا نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ قانوناً منع ہے، یہ کیا کریں گے؟ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت فرمائی. 2 حدیثیں اس بارے میں. ایک روایت میں فرمایا کہ 3 چیزیں جب ان کا وقت ہو جائے اس میں بلا وجہ ہرگز تاخیر مت کرو. یہ عام انسان کی بات نہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے، سب سے سچے اور سب سے دانا ہستی کی بات ہے. 3 کاموں میں تاخیر نہیں. فرمایا جب کسی نماز کا وقت داخل ہو جائے اس کی ادائیگی میں تاخیر مت کرو. جب نماز جنازہ تیار ہو جائے، میت کو کفنا دیا جائے تو اس کی نماز جنازہ اور تدفین میں تاخیر مت کرو.
تیسرا فرمائے جب کوئی بچی بالغہ ہو جائے اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کرو. اب پاک پیغمبر کا ارشاد کہے کہ نکاح کی عمر تک پہنچنے کے بعد نکاح میں تاخیر مت کرو، اور مغربی دنیا کا نہیں 18 سال کا انتظار کا. دوسری روایت میں اس سے بھی سخت بات ارشاد فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بچیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے ممن ترضون دینہ وخلقہ، ایسا رشتہ آ جائے کہ جس رشتے کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو، مطمئن ہو کہ بھئی آنے والے بچے کا دین بھی درست ہے، اخلاقیات بھی درست ہیں، فزوجوہ، اب ان بچوں بچیوں کے نکاح کرا دو. وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. کس چیز پر؟ اس لیے کہ تم نے رشتوں کے جوڑ کے باوجود بھی اس کے جوڑنے میں تاخیر کر دی، فساد پھیل جائے گا. آج اس کا نتیجہ ہے، دنیا کھلے عام دیکھ رہی ہے اس کے نتائج. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نظر آ رہے، روز کی بنیاد پر واقعات جنم لیتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے غیر محفوظ، ہماری بچیاں غیر محفوظ، ماں باپ اس کے لیے پریشان، یا دوسری طرف ان بچوں بچیوں کے غلط اقدامات. پھر تیسری بات یہ کہ ان کے ان فیصلوں کے بعد بڑوں کے غلط فیصلے، جیسے آپ نے سنا دیکھا ہوگا ہمارے اس صوبے کے اندر ایک بچی کو سرعام مجمع میں گولیاں مار دی گئی، بھون دیا گیا. یہ کل پرسوں کی بات ہوگی. کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ غیرت کے نام پر اس نے جا کے اپنے پسند کی شادی کی، اور وہ بڑوں کو برداشت نہیں تھی، اور انہوں نے جرگے نے فیصلہ کیا اس بچی کو سرعام گولیوں سے بھون دیا گیا. اور میں حیران ہوں، ساری دنیا اس چیز کو دیکھ بھی رہی تھی، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، مجمع کھڑا ہوا ہے. انسانیت کے تقاضے ختم ہو چکے ہیں دوستوں، ہم حیوانیت کے درجات سے نیچے گرے ہوئے ہیں اس وقت. اس کے اسباب کیا بن رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا بن رہی ہے، اس پر غور کرنے کے لیے کوئی پڑھا لکھا آدمی تیار نہیں ہے کہ اس کے اسباب و عوامل پہ غور کرے. جو ڈکٹیشن ہمیں ہے کہ اے فار ایپل اور بی فار بال، تو ہمیں وہ لکھنا ہے اور اس کو اپنے قانون کا حصہ پاگلوں کی طرح بنانا ہے، چاہے ملک اور ملک کے نظام اور ماحول کی تباہی ہو جائے، ختم ہو جائے. جس نے ان فطرت کے اصولوں کو چھوڑا ہے اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑا ہے، نقصان تو ضرور اٹھائے گا. وہ آپ نے منع فرمایا کہ اس عمل کے اندر اگر تمہیں جوڑ کا رشتہ مل جائے، اب بلا وجہ اس کے اندر تم تاخیر نہیں کرو گے، بلکہ بسم اللہ کر لو، نکاح کر لو، ان کو جوڑ دو، ان کے گھر بسا لو، تاکہ زندگی کا آغاز ہو جائے. دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ نکاح میں دو چیزیں رکھی گئی، آسان اور علی الاعلان. نکاح آسان ہے اور علی الاعلان ہے، مشکل چیز نہیں کہ انسان کہے کہ بھئی نکاح کے لیے تو 12 لاکھ روپے چاہیے، کیا کریں گے؟ نکاح کے لیے تو 50 جوڑے چاہیے، کیا کریں گے؟ 5 تولہ زیور بنانا ہے، کیا کریں گے؟ بہت بڑی دعوت کرنی ہے، کیا کریں گے؟ نہیں، آسان ترین کام ہے. کتنا آسان ہے، میں آپ کو چند باتیں ابھی آگے چل کے عرض کروں گا. مشکل نہیں. ہاں، انسان خود ایک چیز کو مشکل بنا دے
جیسے سیدھا گیٹ تک جانے کا راستہ ہے، آپ 20 قدم لیں تو گیٹ سے نکل جائیں گے، لیکن کوئی کہے نہیں جی مجھے تو یہاں سے جانا ہے، یہاں سے گیا گیٹ بند ہے، کیا کریں گے؟ جی میں اس گیٹ کو پھلانگوں گا، پھلانگ لیں۔ جب پھلانگنے لگا تو اس کا شلوار کا پائنچہ پھنس گیا، وہ پھٹ گیا اس کے اندر، خود نقصان کی طرف گیا نا۔ آسان ترتیب کو چھوڑ کر مشکل راستے پر چلنے والا نقصان تو اٹھائے گا۔ پھر دوسری بات کیا رکھی کہ علی الاعلان، یہ چوری چھپے کا کام نہیں ہے دوستو، یہ دنیا سے چھپانے والا کام نہیں، مخلوق سے چھپ کر کرنے والا کام نہیں، خاندان برادری محلے سے اخفاء میں رکھ کر کرنے والا کام نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، فرمائے نکاح کو اعلانیہ طور پہ کرو اور اس کی مجلس مسجد کے اندر رکھو۔ تو یہ نہیں ہے، اور اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی کہ ہم بچوں بچیوں کو راستہ دکھائیں کہ آپ کورٹ میرج کریں، آپ جائیں چوری چھپے آپ ایک کام کر لیں۔ یہ بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ان کے فیصلے کے اندر صحیح سوچ بچار نہیں کی، ان کی بات نہیں سنی، سنجیدگی نہیں دکھائی، بلکہ کبھی خاندانی روایات کو، کبھی برادری کی روایات کو، کبھی فرسودہ باتوں کو بنیاد بنا کر ان کو زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس غلط اقدام اور تربیت نے ان بچوں بچیوں کو آج یہ راستہ دکھا دیا۔ ورنہ طریقہ نکاح کا یہ نہیں ہے کہ 4-5 بندے بیٹھ جائیں، طریقہ نکاح کا یہ نہیں ہے کہ یہ سٹی کورٹ چلے جائیں اور وہاں پر جو وکیل موجود ہو وہ ان کا نکاح کرا دیں، یہ تو ان کے پاس آخری آپشن ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اعلان بھی ہو اور مسجد میں مجلس ہو، اور ایک روایت میں وَاضْرِبُوهُ بِالدَّفِّ، باقاعدہ اس کے لیے دف بجا کر لوگوں کو مطلع کرو۔ دف جو عرب کا ایک روایتی طریقہ تھا، ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں آج کل اس کی جو شکل ہے وہ شادی کے کارڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ کارڈ آپ کاغذ پہ چھاپ لیں، اچھے کارڈ پہ چھاپ لیں، یا اس کا میسج بنا دے، یہ ہر آدمی کا پھر اپنا وزن ہے دوستو، یہ چیزیں بھی سمجھ لیں دوستو۔ شادی کا اچھا کارڈ بنانا کوئی خلاف سنت کام نہیں، اگر آپ اپنی جیب کے ساتھ چل رہے ہیں بالکل منع ہے، لیکن اسراف نہ کریں۔ اگر آپ کارڈ نہیں بنا سکتے آپ فوٹو کاپی کر لیں، کاغذ پہ کر لیں، آپ کی جیب اس کی اجازت دے رہی ہے۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ واٹس ایپ پہ ایک میسج بنا کر اس کو خاندان کے گروپ میں چلا دیں۔ سب چیزیں دوستو یہ مباح طریقے ہیں، اس میں یہ جو آج ہم نے بانٹ دیا نا کہ کوئی آدمی اگر کارڈ لے کر آئے تو اس کو وہاں بیٹھ کر کے اس کو جھاڑ پلا دی، کیا وجہ تھی اور کیا ضرورت تھی اس کی اور کیا یہ تھا، وہ بیچارہ دعوت نامہ لے کر آیا، اس کے بیٹے کو 10 باتیں سنا کر میں نے رخصت کر دی۔ چھوڑ دے بھائی، ان کے پاس ہوگا، وہ کر سکتے ہیں، حیثیت ہے، کرنے دیں، آپ مت کیجیے گا۔ نکاح آسان بھی ہے، علی الاعلان بھی ہے۔ فرض نکاح میں کتنی چیزیں ہیں دوستو پتہ ہے آپ لوگ؟ 2 چیزیں۔ نکاح کے منعقد ہونے میں صرف 2 چیزیں درکار ہیں، تیسری بھی نہیں۔ ایجاب و قبول، 2 گواہوں کی موجودگی۔ ایجاب و قبول کہ لڑکی سے، دلہن سے پوچھا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر کے عوض ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ کو قبول ہے؟ بچی سے پوچھا جائے، اس میں بھی شریعت کتنی آسانی کرتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ایک نظام کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر اور مشرقی زندگی میں حیا غالب ہے، ٹھیک ہے وہ اس درجے کی اب نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ہے۔
ایک بچی سے اس کے ماں باپ پوچھے یا ماموں پوچھے یا چچا پوچھے تو طبعاً حیا ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ فوراً کہے کہ جی جی بالکل قبول ہے، کہ ہم تو بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، تو حیا کے خلاف ہوتا. تو فقہا نے لکھا کہ اگر باکرہ ہے، باکرہ بچی ہے جس کا پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہے، اگر وہ سن کر خاموش ہو جائے، وہ سن کر رو پڑے، وہ سن کر مسکرا دے، تینوں صورتوں کا مطلب یہ کہ یہ اس نکاح پر راضی. یہ بھی نہیں پابند کیا کہ اس سے بلوانا پڑے گا کہ نہیں بیٹا بولو بولو. چیزیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بچی اگر خاموش ہو کر کے سر جھکائے تو بھی اس کی رضامندی ہے، بچی مسکرا دے رضامندی ہے، بچی رو پڑے رضامندی ہے، بچی نے کچھ نہیں کہا پین اٹھا کے دستخط کر دیے رضامندی ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر بچی سے پوچھا گیا اور بچی نے صاف کہا کہ نہیں، تو پھر اس نہیں کا مطلب کیا ہوگا کہ قبول نہیں. پھر آپ اس پہ زبردستی کر نہیں سکتے کہ آپ کہے کہ نہیں. کیسے نہیں؟ اس لیے کہ عاقلہ بالغہ کو اپنے نکاح کا اختیار شریعت نے خود دیا ہے. وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی، لیکن بڑوں کی رائے سے، بڑوں کے مشورے سے، ان کی سرپرستی کو قبول کرتے ہوئے. یہ سب چیزیں ہوئی ہے دوستو. یہ جو نظام ہمارے ملک کا چلا ہے اور یہ خوبصورت سسٹم چلا ہے، کوئی اتنے پڑھے لکھے تو ہمارے بڑے نہیں تھے شاید جتنے آج کے یہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے گھر کیسے بسائے دوستو؟ 8 9 10 بچوں کو پالا اور ایک ایک نے اپنی زندگی میں نواسوں اور پوتوں کی شادیاں کی. زندگی نہیں چل رہی تھی کیا؟ یہ سب چیزیں تو چلی. ایجاب اور قبول ہو گئے، اور نکاح کی مجلس میں اگر زیادہ افراد نہیں ملے، 2 گواہ آ گئے، وہ بیٹھ گئے اور پوچھ لیا، نکاح ہو گیا، ختم. خطبہ نکاح فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے. لہذا اگر نکاح خواہ میسر نہیں، عالم میسر نہیں، امام صاحب میسر نہیں، اتنا سمجھدار مسلمان جو یہ جملے بول سکے وہ کافی، اور وہ بیٹھ کر ان کا نکاح کرا دے، ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا، پکا ٹھکا نکاح ہو گیا، جیسے بڑی مجلسوں کا نکاح ہوتا ہے. لیکن افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ نکاح کی مجلس علی الاعلان ہو، بھرپور ہو، بڑی ہو، سب کو بلا کر ہو. لیکن آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دونوں نمونے ملیں گے. دیکھیں اپنے لیے آئیڈیل بنانا پڑے گا اس زندگی. ہم کیسے چلے؟ آپ کو دونوں اصول اور معیار ملیں گے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی اور چہیتی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح فرمایا، کن سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. تو جب ان سے نکاح فرمایا تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ عام نکاح تو نہیں تھا. اس کائنات کے سردار کی بیٹی کا نکاح ہے، جس کے لیے دنیا کا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، جس ہستی کے لیے، ان کی محبوب بیٹی کا نکاح ہے. لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا 2 چیزیں، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے جو میدان جہاد میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا تو سپاہی کے لیے ضروری ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ گھوڑا ہم نہیں بیچ سکتے، وہ تو مجاہد کے لیے بنیاد ہے. تو آپ نے فرمایا جو روایت کے الفاظ ہیں کہ گھوڑا تو سپاہی کے لیے ضروری ہے، وہ تو نہیں بیچا جائے. اب زرہ کم درجے کی چیز ہے، دوبارہ بھی خریدی جا سکتی تھی. آپ نے فرمایا اس کو لے جا کر کے بیچ دو،
وہ بازار لائے اور اللہ کی شان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدی، اور خریدنے کے بعد زرہ بھی واپس فرمائی، 400 درہم بھی واپس فرمائے، اور فرمایا میں چاہتا ہوں آپ کے نکاح میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ اتنی محبت تھی ان حضرات۔ تو جب نکاح کی مجلس لگی تو آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ جا کر کوئی اطلاع دے دے حضرت ابو بکر کو، عمر کو، طلحہ کو، 3 نام لیے کہ ابو بکر کو اطلاع دے دو، عمر کو اطلاع دے دو، طلحہ کو اطلاع دے دو کہ وہ آ جائے فاطمہ کا نکاح کرنے لگیں رضی اللہ عنہ۔ اس سے کیا سبق ملا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نکاح کی مجلس میں میں اپنے رشتہ داروں کو، متعلقین کو، دوستوں کو، بڑوں کو اہتمام سے بلوا لوں، دعوت دے دوں تو کر سکتا ہے، یہ بھی عین سنت کی ترتیب، خلاف سنت نہیں۔ آپ نے ایسا فرما دیا۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضور علیہ السلام کے بڑے محبوب صحابی ہیں، آپ ان سے مزاح فرماتے تھے۔ تو غزوہ بنو مستلق میں آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، یعنی آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور یہ اپنی اونٹنی پر تھے، اور اسی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا دوستو کہ ان کی اونٹنی بہت لاغر، کمزور، بیمار تھی۔ کن کی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بار بار پیچھے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جابر تم کیوں پیچھے روکتے ہو؟ فرمایا اونٹنی بیمار ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے وہ اس طرح ہاتھ دراز فرمایا اور اونٹنی کے ساتھ لگایا۔ وہ آپ کی جو چھڑی مبارک اونٹنی کے ساتھ لگی تو وہ تو ایسی تیز ہوئی کہ ہوا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا جابر؟ فرمایا آپ کے ہاتھ کی برکت آ گئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے وہ اونٹنی لی، وہ ایک الگ واقعہ ہے بہرحال۔ تو اسی سفر میں آپ نے چلتے چلتے جیسے ہوتا ہے پوچھا، آپ نے فرمایا جابر تم نے نکاح نہیں کیا؟ فرمایا کہ جب آپ نے غزوے کا اعلان فرمایا نا، غزوہ بنو مستلق، تو اس سے کچھ دن پہلے ہی میرا نکاح ہوا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ باکرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ باکرہ یا سیبہ؟ باکرہ کس کو کہتے ہیں؟ کنواری لڑکی جس کا نکاح نہیں ہوا ہو، پہلی دفعہ ہوا۔ سیبہ وہ ہے کہ جس کا نکاح ہو چکا ہو، یا تو طلاق کے ذریعے سے وہ فارغ ہو یا بیوہ ہو گئی ہو۔ اب بکرن ام سیبن، باکرہ سے کیا یا سیبہ سے؟ تو انہوں نے کہا سیبہ سے کیا۔ اب حضرت جابر نوجوان خوبصورت صحابی اور سیبہ عورت سے نکاح، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے باکرہ سے کیوں نہیں کیا؟ تمہارا تو پہلا نکاح تھا، تم نوجوان ہو۔ انہوں نے جواب میں بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ چونکہ میرے گھر میری چھوٹی بہنیں ہیں، ایک روایت میں کہ ان کی 7 بہنیں تھی، ایک میں 8، اور ان کے والدین کا انتقال ہوا۔ اب ان چھوٹی بہنوں کی تربیت میرے حوالے، میں تو کر نہیں سکتا، میں تو مرد ہوں، مجھے نکاح کرنا تھا۔ تو اب اگر میں باکرہ سے نکاح کرتا تو وہ بھی کوئی چھوٹے عمر کی بچی ہوتی، تو آ کے آپس میں کھیل کود میں لگ جاتے، تو اس طرح تو گھر نہیں چلتا۔ تو میں نے چاہا ایسی سمجھدار عورت کو لاؤں کہ وہ گھر کو بھی سنبھال لے اور میری بہنوں کی تربیت بھی کرے۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا ارشاد فرمائے۔ ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ آپ سمجھیں دوستو، وہ کیا بات ہے کہ حضرت جابر نے نکاح فرمایا تھا لیکن حضور علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں نکاح ہوا ہے، حضور کو نہیں بلایا، حضور کو علم بھی نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ کیا خیال ہے دوستو؟ آج تو اگر کوئی نہ بلائے تو پھر تو ختم، وما علینا الا البلاغ، کہتے ہیں یہی بس چیپٹر بند ہو گیا ہمارا۔ اب ہم بھی دیکھ،
یہ چیز غلط ہے کہ انسان ایک گھر میں ایک بھائی کو بلائے، باقی کو جان بوجھ کے نظر انداز کرے، خاندان کے ایک فرد کو بلائے، ایک کو نظر انداز کرے، یہ طبقاتی تفریق کرے، یہ غلط بات ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی حیثیت اور سہولت کو دیکھتے ہوئے اگر افراد کو نہ بلائے یا کسی بڑی شخصیت کو نہ بلائے، اس میں کوئی برائی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بھی نکاح ہوگا، یہ بھی سنت کی ایک شکل۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں، آپ کو یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر واضح طور پہ مل جائے گی، سب سے آسان عمل۔ لیکن ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اس میں شرائط لگا کر، باتیں ڈال کر، ناک کے مسئلے بنا کر، خاندانی غیرت کی باتیں اس میں ایڈ کر کے ہم نے اس کو ایک ایسا ہوا بنا دیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یا تو بچے بچیاں خود غلط اقدام کر لیں، غلط قدم اٹھا لیں، یا پھر یہ کہ وہ نکاح کی عمر سے گزر کے بڑھاپے کے حدود میں داخل ہو جائیں، اور پھر ماں باپ اپنے بڑھاپے میں پریشان ہو کہ بھئی اب ان کا کیا بنے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ فطرت والا دین ہے، اور نکاح فطرت والا سب سے خوبصورت عمل ہے جسے اللہ پاک نے بہت آسان فرما دیا۔ ہم سنت کی زندگی پر اپنی زندگی کو لائیں تو یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ حل ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔